فی الحال تو دارالفتاح اہل سنت جو کنز الایمان ہے وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کو مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں، تو ہم ان سے آج یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ دارالفتاح اہل سنت کی شاخوں میں رہے، کتنا عرصہ ہو چکا آپ کو، کیسے اس شعبے کے اندر آپ کا آنا ہوا، کچھ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو اگر اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت سے جو میری وابستگی ہے تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں۔ 16 سال ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ دارالفتاح اہل سنت کی ابتدا سے ہی آپ جی، شروع کے 1-2 سال میں کیونکہ دوران طالب علمی ہی ماشاءاللہ مجھے دارالفتاح کی خدمات کرنے کا موقع ملا ماشاءاللہ کہ جو ہمیں استاد پڑھاتے تھے وہ دارالفتاح اہل سنت کے مفتی صاحب ہی تھے، تو وہاں ضرورت تھی دارالفتاح میں کہ سائلین سے سوال ریسیو کرنا ہے، ماشاءاللہ اس کو پرنٹ نکال کے دینا ہے، ریکارڈ مینٹین کرنا ہے۔ تو ابھی میں درس نظامی میرا مکمل نہیں ہوا تھا، وہ تقریباً 2005 میں فارغ ہوا، ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں نے تخصص فی الفقہ کیا، ٹھیک تو ہے 2007 سے میں نے باقاعدہ فتوے لکھنا شروع کیے۔ لیکن آپ پہلے چکے تھے، اب دارالفتاح اہل سنت میں ماحول سے آپ آگاہ ہو چکے جی تھے، مزاج سمجھ رہے تھے۔ کیونکہ وہ سائلین سے وابستگی تھی، کس طرح سوال لینا ہے، کس طرح مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ سلسلہ رہا کافی عرصہ، ٹھیک ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا تھا میں۔ تو 2007 سے فتاویٰ لکھنے الحمدللہ میں نے شروع کی ہیں۔ شروع میں تو دارالفتاح اہل سنت کنز الایمان میں جو ہی، ہمارا مرکزی جی، دارالفتاح اہل سنت ہے۔ 2008 میں اگست 2008 میں کرنگی 4 نمبر رضا مسجد میں جی جی دارالفتاح اہل سنت کا افتتاح ہوا، تو وہاں مجھے بھیجا گیا، ماشاءاللہ تقریباً 5 سال میں وہاں پر رہا۔ ٹھیک ہے، یعنی ابتدا جب اس دارالفتاح کی ہوئی تو آپ ہی سب سے پہلے جی وہاں جی تشریف لے گئے۔ رضا مسجد دارالفتاح کرنگی 4 میں 5 سال تقریباً رہا۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ یہاں پر جو ہے وہ دارالفتاح اہل سنت کنز الایمان میں آ گیا۔ بیچ میں جو ہے دارالفتاح اہل سنت نور العرفان کھارا در میں ہمارا وہاں بخاری بھی مسجد۔ کچھ عرصہ میں رہا ہوں، اور کیونکہ فیضان مدینہ میں میری تدریس تھی ماشاءاللہ تو میری سہولت کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی یہیں دارالفتاح اہل سنت کنز الایمان میں خدمت انجام دینے کا موقع دیا جا رہا ہے، تو فی الحال ابھی میں وہیں ہوں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، ایسے ہی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم سوالات کریں گے۔ کال پہلی سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ جی میرا نام زین ہے اور میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر 2 رکعت اگر پڑھ لیں، 4 پڑھنی ہو، 2 کے بعد تیسری میں کھڑے رہے، چوتھی میں کھڑا ہونا بھول گئی، تو پھر کیا کریں گے؟ جی 4 پڑھنی ہو اور تیسری میں غالباً کھڑے نہ ہوں تو کیا کریں؟ سوال تو خیر مجمل ہی ہے، 4 رکعتیں پڑھنی تھی جی جی اور غالباً کہہ رہے ہیں کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں، چوتھی رکعت نہیں پڑھی، تو اگر تو یہ فرض نماز تھی تو ظاہر ہے انہیں وہ نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی، اور اگر یہ مراد ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر کیونکہ بیٹھنا یہ واجب ہوتا ہے، یہ نہیں بیٹھے اور تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تو ایسی صورت میں پھر آخر میں 4 پوری کر کے سجدہ سہو کر لیں تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے سود پہ قرض اٹھایا ہوا تھا اور میں اعتکاف کرنا چاہتا، کیا میرا یہ قبول ہوگا، منظور ہوگا؟ جی سود پر قرض اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور جلد سے جلد جو ہے اس سودی لعنت سے چھٹکارا حاصل کریں جتنا جلد ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور یہ اعتکاف کریں گے، توبہ استغفار کر کے اعتکاف کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں انشاءاللہ اعتکاف قبول ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش جاری رکھنا، ایک تو سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیا اس پر نادم ہو، اس کا اقرار ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو اور اس کام کو چھوڑ بھی چکا ہو، تو یہ سچی توبہ کہلاتی ہے۔ ایسی سچی توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور جو اعتکاف کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگا۔ اچھا حضور، سود پر قرض انہوں نے اٹھایا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس دور میں قرض حسنہ بلا سود قرض ملنا بہت مشکل ہے، اور انسان بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کی رقم کی حاجت ہوتی ہے، کوئی صورت نہ بن پڑ رہی ہو، کہیں سے مل ہی نہ رہا ہو، تو کوئی اب اجازت مل جائے گی دیکھیں، اب سود کی؟ یہ دیکھا جائے گا وہ کس صورت کے لیے وہ قرض لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے بعض اوقات ایسی شدید حاجت نہیں ہوتی، جیسے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے، لوگ جو ہے بینک سے قرض شادی لے میں رہے ہوتے لگانے ہیں، ہیں۔ شادی بیاہ میں لگاتے ہیں۔ اب شادی بیاہ میں جو بھی اخراجات ہوتے ہیں
زیادہ تر فضول ہی ہوتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ شریعت نے تو یہ اخراجات لازم کیے نہیں ہیں. نہایت ہی سادگی کے ساتھ اگر شادی کی جائے تو بہت کم خرچہ ہوتا ہے. یہ معاملات، یہ جہیز اور سارے معاملات اور یہ رسم و رواج جو ہمارے ہاں ہیں، اس کی وجہ سے لاکھوں روپے شادی میں خرچ ہو جاتے ہیں، اور کئی صورت اسراف والی صورت بھی بنتی ہے. تو لہذا اس کے لیے تو ظاہر قرض لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی، سود پر قرض لینے کی. عمومی طور پہ لوگ انہی چیزوں کے لیے لے رہے ہوتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ اپنی ضرورت کی قدر، جتنی ضرورت ہو، اگر کوئی شخص شریف فقیر ہے تو اپنی ضرورت کی قدر جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اور عمومی طور پہ ضرورت کی قدر اگر لیا جائے تو وہ مل جاتا ہے. لیکن اگر زیادہ قرض لیں، جس میں نے کہا شادی بیاہ اور کاروبار بڑھانے کے لیے جو ہے یا مکان خریدنے کے لیے زیادہ قرض لیتے ہیں، تو وہ عمومی طور پہ وہ سود پہ لے لیتے ہیں، بینک سے لے لیتے ہیں. تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، مشاہدہ بھی ہے، بیچارے وہ پریشان ہی رہتے ہیں، صحیح، اور سود کی نحوست اور لعنت رہتی ہے، پھر اس سے جان ان کی چھوٹتی نہیں، ایک کے بعد کاروبار بھی ان کا ٹھپ ہو جاتا ہے، سارے معاملات ان کے تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، شریعت کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی عرفان صاحب بھی سردار آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مفتی صاحب، آپ سے بھی ہم کچھ جاننا چاہیں گے آپ کے حوالے سے، آپ کے دارالافتاء اہل سنت کے حوالے سے، کہ کہاں آپ کا کس مقام پر دارالافتاء اہل سنت موجود ہے، اور کتنا عرصہ آپ کو بھی ہو چکا دارالافتاء اہل سنت میں، کن کن شاخوں میں آپ تشریف فرما رہے، کن اساتذہ کی زیر نگرانی آپ نے کام کیا، کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذاکر بھائی بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور تمام مفتیان کرام کو ہدایت خیر عطا فرمائے. آمین. اور ہمارا دعوت اسلامی کا یہ شعبہ اور تمام شعبہ جات اللہ کرے کہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں کریں. آمین. دارالافتاء اہل سنت میں الحمدللہ عز و جل ایک عرصہ ہو گیا. 2005 میں نے جوائننگ کی تھی، ماشاءاللہ. اور دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان میں مفتی محمد قاسم صاحب استاد محترم، ان کے پاس یہ شروعات کی تھی، اور فتاوی نویسی کا کام انہی سے شروع کیا، انہی سے سیکھا. اور پھر 2007 میں جب دارالافتاء اہل سنت کی شاخ یہاں سردار آباد میں بنائی گئی، تو مفتی صاحب کے کہنے پر، ان کے حکم پر، ان کے ساتھ میں بھی یہاں پر دارالافتاء اہل سنت سردار آباد میں حاضر ہو گیا. اور پھر 2007 سے ابھی 2018 ہے، اور ابھی تک تاحال یہیں پر یعنی سردار آباد میں ہی جو مجھے فرائض دیے گئے ہیں وہ انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور ہمارا یہ جو دارالافتاء سردار آباد میں ہے، یہ مدینہ ٹاؤن سوسا روڈ ہے. یہاں پر مشہور مسجد ہے سوسا روڈ پر، زینب مسجد. ٹھیک ہے. یہاں پر بالکل ساتھ متصل دارالمدینہ بھی ہے، وہاں مدنی منع پڑھتے ہیں. اور اس کے بالکل ساتھ ہمارا دارالافتاء اہل سنت ہے. اور دارالافتاء اہل سنت کی جو ٹائمنگ ہے رمضان المبارک میں، وہ صبح 10:30 سے شام 3 بجے تک ہے. اور ویسے عام دنوں میں رمضان المبارک کے علاوہ یہ صبح 10:30 سے شام 4:30 بجے تک ٹائمنگ ہوتی ہے. اور یہاں بیٹھتے ہیں الحمدللہ عز و جل. بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، وہ رجوع کرتی ہیں. اور الحمدللہ بلکہ میں یہاں پر ایک بات کا اضافہ کرتا ہوں، مدنی چینل کے توسط سے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو کاوشیں ہیں، آپ کی جو محنتیں ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے. ویسے تو ہر ایک کے لیے روز روشن کی طرح یہ سب چیزیں واضح ہیں، بتانے کی حاجت نہیں ہے. جب ہم شروعات میں آئے تھے تو اکا دکا مسئلے آتے تھے ایک دن کے اندر. بس اوقات مہینے میں ہماری کارکردگی یہ ہوتی تھی کہ 2 مسائل، 3 مسائل، 4 مسائل، 5 مسائل کوئی پوچھنے کے لیے آ گیا، سارا دن ویسے فارغ بیٹھ کر چلے جاتے تھے. اور اب حال یہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، کہ جیسے آ کر بیٹھے بس اوقات دروازے پر سائلین کی ایک تعداد موجود ہوتی ہے، 2 افراد، 3 افراد، 4 افراد. اور پھر جیسے ہی آ کر بیٹھے ہیں پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر ایسا شروع ہوا کہ 3 بج جاتے ہیں اور ابھی بھی سائلین موجود ہوتے ہیں اور ان کی بات کو سننا ہوتا ہے. پھر دل میں بات یہ ہوتی ہے
کہ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہوں گے، دور دراز سے سفر کیا ہوگا، یہاں پہنچے ہوں گے. ان کے یقیناً مسائل سننے چاہیے اور ان کی یہ دینی جو مشکلیں ہیں وہ حل کرنی چاہیے. یہ بھی ذہن الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا دیا ہوا ذہن ہے. تو پھر مزید بھی وقت دینا پڑے تو پھر ہم بیٹھتے ہیں اور بہت اچھا الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عوام الناس میں اویئرنیس ہے، وہ اب دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، مسائل پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. علماء حقہ، مفتیان کرام جو مستند ہیں، معتمد ہیں، جو صحیح اور درست مسئلہ بیان کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. بلکہ میں تو یہاں کہوں گا کہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کی طرف عوام کا بہت سارا رجحان ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور عوام علماء حقہ سے رہنمائی حاصل کرتی رہے. اچھا حضور، آپ کا دارالفتہ اہل سنت فیصل آباد میں ہے، سردار آباد میں. آپ کے قریب ہی گلزار طیبہ یعنی سرگودا میں بھی دارالفتہ اہل سنت ہے، اور تھوڑا سا دور جائیں تو مرکز الاولیاء لاہور میں بھی دارالفتہ اہل سنت کی 2 شاخیں موجود ہیں الحمدللہ. تو آپ کے جو سائلین ہیں عموماً وہ کن علاقوں کے ہوتے ہیں؟ صرف فیصل آباد کے آتے ہیں، آس پاس کے شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ اور کہاں کہاں سے لوگ آ سکتے ہیں آپ کے پاس، یہ بھی ارشاد فرمائیے. دیکھیں، یہ کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں یہ ہم تو لمٹ نہیں کر سکتے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ سردار آباد کی ایک تعداد ہوتی ہے، اور سردار آباد چونکہ ایک ضلع ہے، اس کے آس پاس میں بہت سارے شہر لگتے ہیں، جیسے تاندلیا والا ہے، جڑا والا ہے، اکاڑا ہے، ساہیوال ہے، اور اسی طرح فاروق آباد، ہارون آباد اور گلزار طیبہ تک سے لوگ ہماری طرف آتے ہیں. یعنی آس پاس سے کم و بیش بھی 200 300 400 500 کلومیٹر کا سفر کر کے فتویٰ لینے کے لیے اور اپنے مسائل جو فریقین میں بعض اوقات الجھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے حل کی تلاش میں ہم تک پہنچتے ہیں. اور ہم پابندی تو نہیں لگا سکتے کہ فلاں ایریا ہے وہی صرف آئیں. تو الحمدللہ بس بیٹھ گئے ہیں. امیر علیہ سنت کی طرف سے ہمیں یہ رہنمائی ہے، جو بھی آئے گا اس کی رہنمائی انشاءاللہ العزیز کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، آپ کے دارالفتہ اہل سنت میں، اس کے تمام مدنی عملے میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک کال آپ کے لیے چلواتے ہیں. جی، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی تھی کہ بیڈ یا چارپائی پر نماز پڑھنا کیسا؟ جی حضور، بیڈ یا چارپائی پر نماز پڑھنا کیسا؟ دیکھیں، چارپائی پر کھڑے ہوں گے تو قرار نہیں آئے گا، وہ جھولتے رہیں گے. ظاہر سی بات ہے، ہر چارپائی تو ایسی نہیں ہوتی کہ بالکل کسی ہوئی ہو اور اس کے اوپر کھڑے ہوں تو بندہ جھولے بھی نہ. اب وہاں پر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب سجدہ کریں گے تو سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پائے گا. اب جب سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی. ٹھیک. اسی طرح اگر بیڈ کے اوپر میٹرس لگا ہوا ہو اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو تب بھی سجدے کا پرابلم آئے گا. ہاں یہ ہے کہ بندہ اب پیشانی کو اتنا دبائے کہ وہ اب مزید دبنے میں نہ دبے، یعنی اب زمین کی سختی اس کو محسوس ہونے لگ جائے. تو اب اس صورت کے اندر تو نماز کے ہونے کا حکم دیں گے، لیکن انتہائی مشکل ہوتا ہے، کتنا دبا لیں گے. اب اگر میٹرس نہیں ہے اور وہ لکڑی کا تختہ لگا ہوا ہے یا لوہے کا تختہ ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھیں گے تو پھر نماز ہو جائے گی، کیونکہ اب یہ جو سجدے کا پرابلم ہے وہ یہاں پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. بہرحال بہتر یہی ہے کہ یہ چارپائی کے اوپر یا بیڈ کے اوپر نماز پڑھنے کی بجائے زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، زمین کے اوپر مصلی بچھائیے اور مصلی بچھا کر اس کے اوپر نماز پڑھیں تو کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں آتا. ماشاءاللہ. تو حضور مفتی صاحب نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ لوگ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں دارالفتہ اہل سنت میں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی مسئلے میں پھنس گیا ہے تو پھر تو اس کو جانا ہی جانا. جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر نہیں پوچھوں گا تو خرابی کا امکان ہے، وراثت اس کو تقسیم کروانی ہی ہے. آپ ماشاءاللہ 15-16 سال سے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب ایسی اویئرنیس لوگوں میں پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنے دیگر بھی مسائل جیسے نماز کا مسئلہ خود ہی پوچھنے آ جائے؟ یعنی ایسے نہیں کہ جس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پکڑ ہو جائے گی، ویسے ہی معلومات کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں، یا صرف یہی کہ جہاں اس کی پکڑ ہونی ہے یا جس کو لوگوں کا معاملہ اس کے ساتھ درپیش ہے وہاں ہی آتے ہیں ہمارے پاس؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے، الحمدللہ. ایسا ہی الحمدللہ کہ دعوت اسلامی کی برکت سے، امیر اہل سنت کی تعلیمات کی وجہ سے
شہری رہنمائی اس کی تعلیم کی وجہ سے جو ہے اب لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، اب ہم نے جو بھی کام کرنا ہے پہلے اس کی شرعی رہنمائی لینی ہے. ٹھیک ہے. تو اگرچہ وہ مسئلہ ایسا شدید درپیش نہ بھی ہو، معمولی کا شک بھی ہوتا ہے، جیسے کاروبار کوئی کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے، پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہے. پہلے صورتحال ہمارے یہاں یہ تھی کہ لوگ بعد میں آتے تھے، خرابی ہو جانے کے بعد جب آپس میں پارٹنرشپ جو ہوتے ہیں ان کے آپس میں کچھ چپکلش ہوتی تھی، ٹھیک ہے، پھر آتے تھے ہمارے پاس اب بتائیں کیا کریں. کہ ختم کرنی ہے. تو جب ان سے تفصیلات ہم پوچھتے تو پتہ چلتا تھا شروع سے ہی ان کا طریقہ ناجائز چل رہا ہے. تو اب یہ شعور پیدا ہو گیا الحمدللہ کہ لوگ پہلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آہستہ آہستہ پہلے آتے ہیں اور شرعی رہنمائی لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کام کرنا چاہیے، کاروبار کس طریقے سے چاہیے، نماز کے مسائل بھی. اب جس طرح کا موسم ہوتا ہے، جیسے اب رمضان ہے، اب رمضان میں زکوٰۃ کے مسائل زیادہ لوگ پوچھنے، زکوٰۃ اور روزے کے مسائل پوچھنے آتے ہیں. اب رمضان کے بعد اب جیسا کہ شوال المکرم شوال المکرم، پھر اس کے بعد جیسے بقرہ عید قریب آئے گی تو قربانی کے مسائل شروع ہو جائیں گے. یہ تو موسم کے لحاظ سے رہتے ہیں. اس کے علاوہ پورے سال جو ہے لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اس طرح کے مسائل پوچھتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ. جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی. اب حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے دارالفتہ اہل سنت کنز الایمان میں رمضان کے علاوہ ٹائمنگ جو ہے صبح 10 سے شام 4 بجے تک ہے. تو 4 بجے کے بعد بھی سائلین آ رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر 4 بجے تک گیٹ تو بند ہو جاتا ہے. اب 4 بجے سے پہلے جو اندر آ گئے ان کو ڈیل کر کے جانا، تو بعضوں کا 5، 5:30، 6 تک بھی بج گئے. اتنا ٹائم ہو جاتا ہے. اب ظاہر بیچارے جو اندر آ گئے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، تو ان کو ڈیل کر کے فیملیز بھی آتی ہیں، فیملیز زیادہ آتی ہیں. ٹھیک ہے. زیادہ ریشو دارالفتہ اہل سنت میں مسائل کا وہ ہے وراثت کے مسائل. ٹھیک ہے. وراثت کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں. اس کے علاوہ جو مسائل آتے ہیں بدقسمتی سے وہ طلاق کے مسائل آتے ہیں. طلاق کے مسائل بہت زیادہ آنے لگے ہیں. ہر طبقے کے لوگ، ہر عمر کے لوگ جو ہے ان میں طلاقیں اور یہ معاملات ہوتے ہیں. اگر اس معاملے میں بھی یہ آ کے ہم سے پہلے رہنمائی لے لیں تو شاید 1% بھی طلاق کا ریشو نہ رہے، بچت ہو جائے گی. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں وکلاء کے پاس، ادھر ادھر جاتے ہیں، وہ پھر ان کو 3 طلاق کے پیپر بنا کے دے دیتے ہیں اور وہ بیچارہ پہ اس پہ دستخط کر دیتا ہے. پھر بعد میں افسوس کرتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں شریعت نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اول تو کہا ہے کہ اس سے بچے ہیں، طلاق سے نہ دیں. اگر طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو اس کا بھی شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جس میں واپسی کی صورت آسان ہوتی ہے. تو خیر اگر ہر مسئلے میں لوگ پہلے آ کے رہنمائی لیں تو انشاءاللہ ان کی بچت ہوگی، ان کو خوشی بھی ہوگی کہ شریعت نے کتنا احسن طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے. تو ہر مسئلے میں، چاہے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو، جھگڑا ہو، نوبت طلاق تک پہنچ رہی ہو، یہ اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، تو پہلے رہنمائی ضرور لے لینا چاہیے تاکہ آگے کوئی قدم ہم ایسا نہ کریں جو غیر شرعی ہے. ٹھیک ہے. کاروبار سے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں؟ بالکل، کاروبار کے متعلق ہر یعنی جو بھی شرعی مسائل ہیں جس بھی موضوع پر ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو ہمارے مرکزی دارالفتہ اہل سنت ہے کنز الایمان، جو کہ گرو مندر کے علاقے میں ہے. سبز گنبد والی مشہور مسجد ہے وہاں پر. اس کی اوقات کار کیا ہیں؟ اس میں جب آنا چاہیں لوگ تو ان کے لیے صحیح وقت کیا ہے، کس وقت آئیں؟ دیکھیں رمضان کے علاوہ ٹائمنگ تو صبح 10 سے شام 4 ہے، علاوہ جمعہ المبارک کو بند ہوتا ہے، اتوار کو کھلا ہوتا ہے. تو صبح 10 بجے تشریف لے آئیں. بیچ میں جو ہے 1 سے 2 وقفہ ہوتا ہے، نماز وغیرہ کا وقفہ ہوتا ہے، نماز و طعام کا. نماز رمضان کے علاوہ جو ٹائمنگ ہے، جیسے رمضان میں ٹائمنگ دارالفتہ کی وہ صبح 10:30 سے جو ہے وہ 3 بجے تک ہے. ٹھیک ہے. اس دوران وہ دارالفتہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مفتیان کرام سے وابستہ فرمائے. ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی 50,000 روپے میں نے دیے ہیں کسی کو رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، امانت کے طور پہ، اور 50,000 روپے کوئی میرے سے لے کر گیا ہے شادی کے لیے، اس نے ابھی تک دیے نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں کسی کو 50,000 روپے دیے ہیں، چاہے امانتاً دیے ہوں یا بطور قرض دیے ہوں، وہ قرض والی صورت ہی ہوگی کیونکہ وہ اس کو استعمال کر رہا ہے اس کی اجازت سے. تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ سال بسال واجب ہوتی رہے گی. اگرچہ نکالنا جب واجب ہوگا جب وہ رقم لوٹا دے. اب مثال کئی سال کے بعد، 5 سال کے بعد وہ رقم اس کی لوٹاتا ہے اور دیگر مال کے ساتھ مل کے جو ہے نصاب پہنچ رہا ہے، تو 5 سال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا. تو لہذا بہتر یہی ہے جب پتہ ہے وہ دے دے گا، تاخیر کر رہا ہے، تو سال بسال جب اپنے دیگر مال میں سے زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس کا بھی حساب لگے. یعنی جو لوگوں سے وصول کرنا ہے
ٹھیک ہے، اس کا بھی حساب لگا لیا جائے اور سال بسال اس کی بھی زکوٰۃ دے دی جائے تو آسانی رہے گی، انشاءاللہ۔ بنسبت اس کے کہ کئی سالوں کے بعد لوٹائے پھر وہ حساب لگائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ نکالنا فی الفور لازم نہیں ہوتا لیکن زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی، ٹھیک، سال بسال واجب ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مفتی عرفان صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب گرمی باب المدینہ کراچی میں تو بہت زیادہ گرمی ہے، آج کچھ تھوڑا سا موسم پہلے سے بہتر ہے، پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی گرمی اب آنا شروع ہو چکی ہے، کئی جگہوں پر تو بہت زیادہ گرمی موجود ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مختلف جگہوں پر کہ بارش جب نہیں ہوتی نا، گرمی کی شدت ہوتی ہے تو اب بارش کی تمنا ہوتی ہے، متلاشی ہوتے ہیں، تو اس وقت طریقے تو شریعت نے بھی بتائے ہوں گے بارش کے حوالے سے کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن بعض جگہوں پر میں نے خود دیکھا کہ بہت سارے جو یوں کہہ لیجئے کہ نوجوان لڑکے کہہ لیجئے، وہ روڈوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں پانی لے کر، ٹب میں پانی ڈال کر، بالٹیوں میں پانی ڈال کر، اور آنے جانے والے راہگیروں کے اوپر جو نا وہ پھینکتے ہیں، اور وہ ایک ماحول سا ٹھنڈا سا کریٹ کرتے ہیں، اور اس سے ان کی ہوتی ہے کہ یار یہ کریں گے نا تو اس کے بعد بارش ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی حرکتیں اور بھی مختلف جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ کی جاتی ہوں بارش کے حوالے سے، تو کیا یہ انداز ایک اسلامی انداز ہے؟ کیا اس انداز سے بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ابھی یہ موسم آئے گا اور جن جگہوں پر میں نے دیکھا تو وہاں تو ابھی بھی ہوتا ہے، تو لوگ کرتے ہیں، تو اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور صحیح طریقہ کیا ہے اگر بارش کی دعا کرنی ہو، بارش کی متمنی ہو تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ثاقب بھائی، بہت اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، بلکہ آپ تو ابھی یہ بات کر رہے ہیں، میں کل ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو چند ایک لوگ آپس میں اکٹھے تھے اور غباروں کے اندر ہوا بھر کے اس میں پانی بھر کے ایک دوسرے کے اوپر مار رہے تھے، اور بہت سارے تو ایسے تھے کہ جو اس پانی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، مجھ سمیت، یعنی میں بھی کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں بچوں، کہیں میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ اب پتہ نہیں پانی کیسا ہے، پاک ہے ناپاک ہے، کیا صورتحال ہوگی، پھر کپڑوں پر پڑے گا تو کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو عمل ہے، یہ جو حرکت ہے، یہ ایذائے مسلم کا سبب بن سکتی ہے، اور مسلمان کو جو ایذا دینا ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد اذى اللہ، جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، اور جس نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا میں مبتلا کیا اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو تکلیف دی۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ایذائے مسلم جو ہے یہ بہت بڑے درجے پر چلا جاتا ہے، اور یہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے، اور کبیرہ گناہ کی صورت بن سکتی ہے۔ اب اس صورت کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ چند ایک مل کر اگر یہ حرکتیں کر رہے ہیں، آپس میں تو دو چار افراد ہوں گے وہ اس معاملے میں خوش ہوں گے، لیکن اگر کسی اور کے اوپر یہی چھینٹے پڑیں گے، یہی پانی پڑے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری اس حرکت سے وہ بھی خوش ہو۔ اب اس میں دیکھیں آپس میں بھی اگر ہوں تو یہ کوئی اخلاقی اعتبار سے بھی درست معاملہ نہیں ہے۔ کپڑوں پر پانی پڑے گا، کپڑے بدن سے چپک جائیں گے، ممکن ہے کہ ستر عورت بھی ظاہر ہونے لگے، اس طرح کی بہت ساری صورتیں سامنے آئیں گی، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعائیں رنگ لاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، بلکہ خاص طور پر میں رمضان المبارک کی بات عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ، کہ رمضان المبارک میں جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، وسائل اللہ فیہ لا یخیب، اور جو شخص اس ماہ محترم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے، تو کہا کہ اس کو خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا۔ تو اب اگر رمضان المبارک ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، اپنے گناہوں پر استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ گناہوں پر استغفار کی وجہ سے آسمانوں سے بارش ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے۔
मफहूम अर्ज कर रहा हूं। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया कि जो आसमानों से बारिश का नुज़ूल होता है, मूसलाधार बारिश नाजिल होती है, ये भी तुम्हारे इस्तिग़फ़ार की बदौलत, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही नाजिल करने वाला है। और भी चंद चीजें आगे जिक्र फरमाई, तुम्हें माल देता है और तुम्हें औलाद देता है, ये सब चीजें, जन्नतें, नहरें, ये सब नेमतें अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाता है। इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए, नमाज को ना छोड़े, नमाज पढ़ने के बाद दिल से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बारिश नाजिल होगी इंशाअल्लाह। और जो सुन्नत है नमाज इस्तिस्का, वो भी अगर पढ़ी जाए, उसका जो तरीका है उस पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। इस तरह की जो गैर अखलाकी हरकतें, इनसे हम सबको, मुसलमानों को महफूज रहना चाहिए, बचना चाहिए। हुज़ूर, एक मैसेज के अंदर सवाल है, इरफान भाई से मैं पूछ लेता हूँ। सवाल ये है कि एक तरफ वादा और कसम है और एक तरफ हुकूक हों, तो इंसान किस चीज़ को अहमियत दें? गालिबन ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी ने अपने किसी महरम के हवाले से या किसी भी हवाले से कोई कसम खा ली कि उससे मैं नहीं मिलूँगा, और ये कसम खा ली, और दूसरी तरफ हुकूक भी हैं उसके, उससे मिलना चाहिए, तो अब क्या करे? कसम का एतबार करे या उसके हुकूक का एतबार करे? जो मुझे सवाल से समझ आ रही है। देखें, इस सिलसिले में नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी इस्लाह फरमाई। आपने फरमाया कि जो किसी काम पर कसम खाए और फिर उसके गैर में भलाई देखे, उसे चाहिए कि वो काम करे और कसम का कफारा दे दे। अब इस हदीस मुबारक को, ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, इसे अगर सामने रखा जाए तो अब हकूक को देखें। हकूक क्या है? हकूकुल्लाह है। माज़अल्लाह किसी ने ये कसम खा ली कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो उस पर लाजिम है नमाज पढ़े। किसी ने कसम खा ली कि मैं ज़कात नहीं दूंगा, तो उस पर लाजिम है कि ज़कात दे, इस कसम को तोड़ दे। ये तो बात ही दुरुस्त नहीं, इसने गलत काम के ऊपर कसम खाई, इसको खानी नहीं चाहिए थी। इस पर फर्ज है नमाज पढ़े, इस पर वाजिब है ज़कात अदा करे। और इसी तरह हकूकुल इबाद का मामला है। हकूकुल इबाद में किसी ने खुदा न खास्ता ये कसम खा ली कि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर उससे ये कसम सरजद हो गई है कि मैं अपने वालिद से बात नहीं करूंगा, अपनी वालदा से बात नहीं करूंगा, अपनी बहन से बात नहीं करूंगा, जबकि कोई शरई वजह भी नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर इस पर लाजिम है कि उस कसम को तोड़ दे। हकूकुल इबाद का मामला है और वालिदैन का मामला है। इस सिलसिले में कसम को तोड़कर उनके हक को पूरा करे, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी से पेश आए। हाँ, कोई शरई वजह है तो वो दारुल इफ्ता में अहले सुन्नत में बयान करें, उसके मुताबिक फिर जो हुक्म होगा वो इसे बता दिया जाएगा। तो पता ये चला कि कसम अगर खा ली जाए और उसके गैर में भलाई है, यानी दूसरा काम करने में ही भलाई है, तो उसे चाहिए कि कसम को तोड़कर उसका कफारा दे दे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। कसम के हवाले से अगर मज़ीद भी हम मालूमात हासिल करना चाहें तो अमीर अहले सुन्नत की बहुत ही प्यारी तसनीफ़ है नेकी की दावत। नेकी की दावत एक किताब है मोटी सी, उसमें कसम के हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने एक बाब पूरा मुकर्रर फरमाया और उसमें कसम के अहकाम तफसील के साथ बयान किए हैं। आप इस किताब को पढ़िए इंशाअल्लाह। मज़ीद इसका रिसाला भी अलग से कसम के हवाले से उसी में से निकला हुआ मकतबतुल मदीना पर दस्तयाब है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। एक कॉल मुफ्ती सईद साहब के लिए हम चलाएंगे। जी, हमारी हेयर ड्रेसिंग की शॉप है, तो रोज़े की हालत में कोई हमसे फेशियल करवाए या कोई हमसे क्रीम लगवाए चेहरे पे, तो क्या इस सूरत में क्या उसके रोज़े में यानी कि कोई फ़र्क आएगा या नहीं? देखें, चेहरे पर क्रीम वगैरह लगाने, फेशियल करने तो जायज़ है और इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है। बाकी ये है कि रोज़े के अंदर ऐसा काम करना जो रोज़े के अलावा भी नाजायज़ होता है, जैसे अब हेयर ड्रेसर जो है लोगों की ये शेव भी बनाते हैं, दाढ़ी भी मूंढते हैं, तो ये हराम है, ये भी गुनाहगार होंगे। ठीक है। और रोज़े के अंदर ऐसा काम करना, रमज़ान में ऐसा काम करना, ये और ज़्यादा सख्त हराम होगा। सही। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में नेकियों का जो सवाब बढ़ जाता है, इस तरह गुनाहों की हलाकत अंगेजियाँ भी बढ़ जाती हैं, इसका वबाल भी बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों से बचा जाए। बाकी चेहरे पे क्रीम वगैरह लगाने के हवाले से जायज़ है, इससे रोज़े में फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइए। मेरा सवाल ये था कि मेरे पास एक मकान था जिसकी रकम मुझे मिली है और यकम रमज़ान को मैं अपनी ज़कात
کا نصاب بناتا ہوتا ہوں. اب بات میں نے یہ پوچھنی تھی کہ یہ جو مکان ہے یہ بیسیکلی میں نے اپنی رہائش کے لیے لینا تھا اور اس کی کیش میرے پاس ہے، تو اس جو رقم ہے اس رقم پہ زکوٰۃ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ مکان کے لیے رقم رکھی ہوئی ہے تو اب لیا نہیں ہے، لینا رہائش کے لیے. تو اس طرح ہوتا ہے، لوگ بیچارے وہ رقم اپنی جمع کرتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ کہ اس مقدار تک رقم پہنچ جائے گی تو مکان لے لیں گے، لیکن اس دوران جو ہے سال بسال اس رقم پہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی رہے گی. جب وہ مکان لیں گے تو اس صورت میں پھر نہیں ہوگی، ظاہر ہے. تو ابھی رقم ان کے پاس موجود ہے، وہ سال ان کا گزر چکا ہے، تو اس رقم میں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. کیا تراویح کی نماز کے اندر دوسرے دن کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی حضور، عرفان بھائی سے سوال ہے کہ تراویح کی نماز میں اگلے دن کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نماز تراویح سے روزے کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ تراویح سے روزے کا تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ نماز تراویح اگر ادا نہ کی جائے تو رمضان المبارک کا روزہ نہیں ہوگا، یا جس نے نماز تراویح ادا کی ہے وہی اگلے دن کے روزے کی نیت کرے گا. ایسا نہیں ہے. تراویح یہ رات کی نفلی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ ہم پر اگر دیکھا جائے تو ایک انعام کیا ہے کہ ہم نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں. کیونکہ رمضان المبارک میں ادا کیے گئے نوافل اگرچہ وہ 2 ہی ہوں، وہ نوافل رمضان المبارک کے علاوہ فرض نماز پڑھنے کی فضیلت رکھتے ہیں، یعنی اتنا ثواب اس بندے کو ملتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا ہے. صبح کا روزہ وہ تو فرض ہے ہی، لیکن اگر کسی شرعی وجہ سے، شرعی عذر کی بنا پر اس بندے کو روزہ کی چھوٹ ہو کہ تم بعد میں رکھ لینا، جب رمضان المبارک گزر جائے گا اس وقت رکھ لینا، شریعت مطہرہ نے اسے چھوٹ دی ہو، تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب اس کی نماز تراویح اس کو پڑھنے کی بھی رخصت مل گئی. وہ نماز تراویح تو رات کی عبادت ہے، وہ نماز تراویح پڑھے، یہ سنت موقدہ ہے، اس کی فضیلت اس کو الگ ملے گی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو نماز تراویح نہیں پڑھے گا تو وہ روزہ بھی نہیں رکھے گا، اور جو روزہ رکھے گا اس پر فرض ہو جائے گا کہ وہ جناب نماز تراویح بھی پڑھے. تو اس طرح نہیں ہے، یہ پڑھنی چاہیے، یہ الگ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت سے امید ہے روزہ کی روحانیت میں بھی زیادہ فرق آئے گا، بہتری آئے گی. اچھا حضور، آج 10واں روزہ ہے الحمدللہ، مدنی چینل کی سالگرہ بھی ہے. 10 روزہ تراویح آج جہاں جہاں بھی تھی وہ ختم ہو جائیں گی، بلکہ کئیوں کی ہو چکی ہوں گی کہ آج ختم کریں گے. تو جن کی ختم ہو چکی 10 روزہ تراویح، تو اب کیا اب ختم ہوگی ان کی سنت تراویح کی، یا ابھی بھی ان کو 20 دن اگلے جو ہیں وہ تراویح کی نماز پڑھنی ہے؟ ثاقب بھائی، اس میں نے عرض کیا آپ کو کہ جو تراویح کی نماز ہے وہ تراویح کی نماز جدا ایک نفل ہے. اب اس کا روزے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اب اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ قرآن سن لیا ہے اور اب بقیہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہوں گی اس میں ہم تراویح کی نماز نہیں پڑھیں گے. یہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ بس رمضان المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مرتبہ تلاوت سن لی، بس اس کے بعد تراویحیں فنش ختم ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ عوام کی ایک غلطی ہے. اس غلطی کو چھوڑنا چاہیے، اور روزانہ رمضان المبارک کے روزے سے پہلے جو رات آئے اور اس میں نماز تراویح ہو، 20 تراویح کی نماز ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، کال چلائیے. محمد عمر اشرف بات کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ میں سفر کرتا ہوں تو مجھے مطلب ہے کہ الٹی کا خطرہ زیادہ رہتا ہے، مطلب سفر کے دوران نا. تو اس میں سوال یہ ہے کہ روزہ رکھ کے میں سفر کر سکتا ہوں، اس کی اجازت ہے؟ اگر دوران سفر الٹی آ جاتی ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جی، اس کا بھی جواب لیتے ہیں آپ. جیسے کہ پہلے سوال کے جواب بڑا اچھا جواب دیا مفتی صاحب نے. اب ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ نماز تراویح میں اگر وہ نیت کر لے. جی، دیکھیں، رمضان کے جو روزے ہیں، ادا روزے، اس کی نیت کا جو وقت ہے وہ مغرب کے بعد سے لے کر، یعنی غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن ظاہرہ کبریٰ زوال سے پہلے ہے. تو لہذا اگر رات میں ہی وہ اگلے دن کی روزے کی نیت کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح نماز میں بھی اس نے نیت کر لی تو اس کی نیت ہو جائے گی. اچھا، ابھی جو سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران ان کو
الٹی جو ہے الٹی آتی ہے تو سفر کریں نہ کریں. دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے کہ سفر کا نہیں پوچھ رہے، روزے کا پوچھ رہے ہیں کہ سفر کرنا ہے، اب روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. روزے کی حالت میں جی روزے کی حالت میں سفر کریں یا نہ. اچھا شاہ جی. جی تو اول تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ روزے میں جو الٹی ہوتی قے آتی ہے خود بخود، ٹھیک ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ تو حدیث میں بھی آ گیا، خود بخود جو قے آئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو لہذا اگر یہ روزے کے دوران سفر بھی کرتے ہیں اور سفر کرنا ان کے لیے ضرورت ہے، کام کاج کے حوالے سے کرتے ہوں گے، تو اگر ان کو الٹی آ جاتی ہے تو پریشان نہ ہو، چاہے کتنی الٹی آئے خود بخود، تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ الٹی سے جب ٹوٹتا ہے کوئی جان بوجھ کے الٹی کرے، وہ بھی منہ بھر ہو اور الٹی میں کھانا پینا وغیرہ، یہ کھانا پانی وغیرہ نکلے، تو اس صورت میں ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پہ جو ایک طبیعت ہو جاتی ہے، متلی سی ہوتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، تو اس میں جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. اچھا حضور، نیت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ رات کو ہی نیت کر سکتے ہیں. اچھا بعض دفعہ الفاظ نیت نہیں کہے جاتے نا، لوگ نیت بھی اس کو سمجھتے ہیں، اور صبح سحری کے وقت اٹھے، آخری وقت میں اٹھے، آپ فوراً جو نا وہ سحری کر رہے ہیں، اور آخری منٹ بلکہ آخری سیکنڈز چل رہے ہیں مدنی چینل پر، وہ سیکنڈز بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور شاید ہوتا ہو کہ جلدی سے پانی لائیں، تو ایک پانی پی رہا ہے، ایک کیا کر رہا ہے، اسی دوران وقت ختم ہو گیا. تو اب نیت تو کی نہیں ہے اور کھا پی لیا ہے، تو کیا یہ ان کا کھانا پینا ہی نیت کہلائے گا، یا الفاظ نیت جو ہیں مخصوص وہ ادا کرنے ہوں گے؟ دیکھیں اصل تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. پہلے سوال کے جواب میں بھی جو کہا گیا وہ ظاہر ہے، نماز میں نیت کرے گا تو زبان سے تو کرے گا نہیں، وہ دل ہی دل میں اس نے نیت کر لی، تو اصل نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سحری کھانا خود ہی نیت ہے. اچھا یہ اٹھا ہے اس نے، کھا رہا ہے، اب سحری کس لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کوئی بد نصیب ایسا ہے کہ سحری بھی کھا رہا ہے اور نیت ایسی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا نہیں، وہ بات الگ. لیکن عمومی طور پہ لوگ سحری کرتے ہیں تو ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا سحری کرنا خود ایک نیت ہے، تو الگ سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت ہے، حاجت نہیں. وہ جو دعا مخصوص ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ دعا نہ بھی پڑھی، آپ کے دل میں ہی نیت ہے میں نے آج کا روزہ رکھنا ہے، آپ کا روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ویسے نیت کب تک دل میں، رات کو تو کوئی نیت نہیں کی؟ آپ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں. جی جی. اب سحری میں آنکھ نہیں کھلی، ہاں سوئے رہ گئے، اب اٹھے تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب تو ظاہر کھا بھی نہیں سکتے کچھ، تو اب نیت کر لیں. کب کریں گے؟ یہ زوال سے پہلے ظاہوہ کبریٰ نصف النہار شریع جو مکروہ وقت ہوتا ہے ظہر سے پہلے، اس سے پہلے یہ نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور وہ نیت کر لیتا ہے رمضان کے ادائے رمضان کے روزوں کی، تو اس کی نیت ہو جائے گی. اچھا پورے مہینے کی نیت کر، جیسے میں روزے رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے رمضان کے سارے روزے رکھنے ہیں، ہر روزے کی الگ الگ نیت وہ کرے گا، ہر ایک کی الگ الگ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائے گا مفتی عرفان صاحب کے لیے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آنکھ کا آنسو اگر منہ میں چلا جائے یعنی روزے کی حالت میں، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ کوئی رویا یا اس کی آنکھ خراب ہے اور آنسو منہ میں چلا گیا، کیا ہوگا؟ دیکھیں آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو ویسے تو پاک ہیں، جو خوف الہی سے آتے ہیں یا ویسے رونے کی بنا پر آتی ہیں، وہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے. ہاں اگر دکھنے کی وجہ سے آنکھ میں اشوب چشم ہے یا اندر کوئی دانہ بنا ہوا تھا وہ پھٹ گیا ہے، تو دکھنے کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے. اور اگر وہ نکلے گا بہے گا تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اس سے بہرحال بچنا ہے. اور ویسے اگر عام جنرلی جیسے کوئی شخص روتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے دعا مانگتے ہوئے، وہ آنسو نکلیں تو یہ ناپاک نہیں ہوتے. لیکن حضور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آنسو منہ میں چلا گیا، روزے کی حالت میں آنسو نکلا اور منہ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ یہ سوال ہے ان کا. قطرے نکلے ہیں روزے کی حالت میں آنسو. جی عرفان صاحب آپ ارشاد فرمائیے. شاید آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ہی جواب دے دیں. ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں یہ آنسو جو نکلے ہیں قطرے، ایک دو قطرے اگر نکلے اور وہ منہ میں چلے گئے، نگل لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک دو قطرے. اور اگر اتنے قطرے آنسو کے تھے وہ منہ میں چلے گئے کہ پورا منہ ہی نمکین ہو گیا تو اور وہ نگل گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا. ایک دو قطرے آنسو نکلنے اور منہ میں چلے گئے
تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہوا. دونوں مفتیان اکرام کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ عز و جل آپ دوبارہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ پیر کے دن آپ دیکھ سکیں گے. انشاءاللہ نئے مفتی صاحب ہوں گے، ان کی انشاءاللہ کال بھی ہم ان سے لیں گے، میسیجز کے ذریعے بھی پوچھیں گے. مدنی چینل پر اور بھی الحمدللہ بہت سارے سلسلے خاص طور پر رمضان کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھا کریں. آج مدنی چینل کی 10ویں سالگرہ الحمدللہ 10 رمضان المبارک کو 10 سال پہلے مدنی چینل کا آغاز ہوا تھا. الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت بھی یوں سمجھ لیں کہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو بھی 10 سال ہو گئے. مدنی چینل کے آغاز کے کچھ ہی ماہ بعد الحمدللہ اس سلسلے کا آغاز ہوا اور آج غالباً 1178 یا 76 نمبر ہمارا سلسلہ تھا. اس کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اس میں آنے والے مفتیان کرام کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، دارالافتاء اہل سنت کی شاخوں میں برکتیں ہوں، اس کے مفتیان کرام کی تعداد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء اہل سنت سے، علماء دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی